کمرے میں موم بتی کی ہلکی روشنی چمک رہی تھی، اس کا سایہ دیوار پر ناچ رہا تھا، ہوا میں خون اور درد کی ملتی ہوئی بو تھی۔ آریان ایک کونے میں کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں بے چینی۔ اس کے سامنے اس کا پیار زندگی سے لڑ رہا تھا، اس کی سانسیں تیز تھی، آنکھوں میں درد کا طوفان تھا۔ ڈیلیوری کا وقت تھا، لیکن نرس چیخ رہی تھی، ارے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو نارمل نہیں ہے۔ آریان کا دل چیخ اٹھا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا انہیں۔ اس نے پیسے جیب سے نکالے اور نرس کے ہاتھ میں تھمائے، جو چاہیے لے لو، لیکن میری زندگی بچاؤ۔ پھر وہ پل جیسے رک گئے اور اچانک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ایک نئی زندگی نے چیخ مار کر دنیا میں قدم رکھا۔ آریان رو پڑا، خوشی یا غم کے آنسو اس کے آنکھوں سے چھلک پڑے۔ مگر اسی وقت بچے کے رونے کے ساتھ ہی جنگل کی طرف سے ایک وحشتناک چیخ کی آواز آئی، جسے صرف اور صرف آریان نے محسوس کیا۔ اور ہاں، اگر دوسرا کسی نے محسوس کیا تو وہ ایک نرس تھی، جو اچانک کھڑکی کی طرف دیکھا اور کچھ گڑبڑا اٹھی۔ آریان نے سب کچھ اگنور کیا اور اپنے وائف کے قریب آیا، جو کہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی، لیکن اپنے بچے کو باہوں میں لے کے اپنے سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر کے لیے آریان کھڑکی میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اس چیخ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اچانک اس نے نرس کی طرف دیکھا، جو کہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو نارمل کر کے پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے نا؟ نرس: ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ نرس نے کچھ لرزتے آواز میں کہا، جیسے کچھ نارمل نہیں ہے۔ اچانک آریان نے نرس کو دیکھا اور کہا، میرا بچہ، میری بیوی دونوں ٹھیک ہے؟ ہاں دونوں ٹھیک ہے، بس خیال رکھیے گا۔ نرس نے جاتے جاتے یہی الفاظ ادا کیے، جس نے آریان کو اور بھی شوق میں ڈالا۔ اب کمرہ خاموش تھا، وہ اپنے بچے کے ساتھ تھا اور اپنی بیوی کے طرف دیکھ رہا تھا، جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اپنی خادمہ کو آواز دی کہ جلدی سے سوپ بنائے۔ خادمہ بھاگتے بھاگتے کچن میں گئی اور سوپ بنانے لگی۔ یہ جھونپڑی نما خوبصورت چھوٹا سا کوٹیج گھر جنگل کے بیچوں بیچ میں تھا۔ یہاں پر آریان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، جس کی ایک بیوی تھی، اور انہی دنوں آریان باپ بننے والا تھا۔ لیکن آریان کو یاد آیا کچھ دن پہلے، جب اس کی بیوی کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ڈیلیوری میں ہمیشہ عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ آریان سے اکثر ضد کر کے کہتی تھی، مجھے تھوڑا سا باہر لے کے جاؤ۔ آریان اسے اسی جنگل میں گھمانے لے کے جاتا تھا، اور ایک روز ایک بوڑھی عورت نے اس کی راہ روک لی اور کہا، اے خوبصورت نوجوان، کیا ضرورت ہے اتنی پیاری سی بیوی کو باہر لانے کی، اور وہ بھی اسی حالت میں جبکہ اس کا بچہ ہونے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ جنگل بڑا ظالم ہے؟ آریان نے اس کی یہ بات سن کے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو گھٹن فیل ہو رہی ہے، اس لیے لے کے آیا ہوں۔ نہیں لے کے آؤ، لڑکی برداشت کرو۔ آریان پھر کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جنگل اتنا ظالم ہے کہ تمہیں، تمہارے بچے اور تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ تم سے تمہاری محبت اور تمہارا بچہ چھین لے گا، یعنی تمہاری بیوی، جو تم نے پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب تمہارا بچہ۔ آریان اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، لیکن تھوڑا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی بیوی اسے کہتی ہے، پریشان مت ہو، ان لوگوں کی تو باتیں ہی ایسی ہوتی ہے۔ پھر چند دن بعد جب اسے لیبر پین ہونے لگتا ہے اور ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، تو جو نارمل کیس تھا وہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے۔ ساری نرسیں گھبرا جاتی ہے اور چیخ پڑتی ہے، ارے یہ تو نارمل تھا، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ جس پر آریان ان کی طرف حیرانی سے دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے، لیکن اچانک وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے بہت سارے پیسے نکال کے نرس سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میری بیوی اور بچے کو بچاؤ بس۔ تھوڑی دیر میں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آگے اب ایک چیخ اس نے سنی، جس کی وجہ سے اسے وہ بوڑھی عورت یاد آئی۔ وہ بوڑھی عورت جو اسے روک رہی تھی، اس کا راستہ روک رہی تھی کہ مت جاؤ، یہ جنگل بڑا ظالم ہے۔ خیر، آریان
تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا رہتا ہے، لیکن پھر اپنے بچے اور بیوی کی آواز سن کے واپس کھڑکی سے ہٹ کے اندر آتا ہے اور اپنی بیوی کو ہوش میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری جان تم کیسی ہو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاتا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے یہ جنگل بہت بڑا ہے اور رستہ بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں راستے میں تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سوچا گھر میں ہی ڈیلیوری ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کی بیوی کچھ نہیں کہتی لیکن اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اور آریان اپنی بیوی کو اپنے گلے سے لگا کے سوچتا رہتا ہے اس چیخ کے بارے میں۔ اس کی بیوی اس کی چھاتی پہ سر رکھ کے خود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ آریان ہے تمہیں کیا ہوا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہتی میں تو نہیں ڈر رہی، لیکن مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں خادمہ کو بلاتا ہوں۔ آریان پھر سے خادمہ کو آواز دیتا ہے کہ آ کے میری بیوی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ بھی وہاں بیٹھ جاتے اور آریان کچن میں جا کے سوپ کا ٹرے اٹھا کے اپنی وائف کو پیش کرتا ہے، جس کو وہ پی جاتی ہے۔ بچہ آرام سے سو رہا ہے، نہایت ہی خوبصورت، اپنے باپ کی طرح گورا چٹا، اور جب یہ بڑا ہوگا وہ خادمہ کہہ رہی تو یہ اپنے والد کی طرح ہینڈسم ہوگا اور اپنی ماں کی طرح نازک پریوں جیسا ہوگا۔ اس پر آریان بھی کہا لگاتا ہے اور اس کی وائف بھی۔ تھوڑی دیر میں خادمہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن آریان اپنی بیوی بچے کو پیار کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ اچانک آریان کو کسی چیز کی آواز بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آریان باہر آ کے بلکونی میں ٹہلنا شروع کرتا ہے۔ آریان دیکھتا ہے کہ کوئی سایہ جو اس کے گھر کے قریب کھڑا ہے، لیکن اس کے آنے پر اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آریان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر سے بلکونی میں ٹہلتا رہتا ہے، لیکن پھر اسے نیند آتی ہے اور وہ اندر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر اسے فیل ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے برآمدے میں کوئی ہے، لیکن وہ اگنور کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوتا ہے سین کہ آریان کافی پی رہا ہوتا ہے، بلکونی میں ٹہل رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آریان تھوڑا سا مڑ کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی سایہ ہے جو جنگل کے بیچوں بیچ پناہ ہو جاتا ہے۔ آریان واپس اپنے کمرے میں آ کے اپنی بیوی بچے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، لیکن تھوڑا افسردہ ہوتا ہے کیونکہ آریان کو بار بار اس بوڑھی عورت کی بات یاد آتی ہے کہ یہ جنگل بڑا ظالم ہے۔ آخرکار آریان سو جاتا ہے اور آدھی رات کو اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب اسے کسی چیز کی گرنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو جو دروازہ بند تھا ان کے کمرے کا، اس کے نیچے اس کو پاؤں کے سائے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ جاتا ہے، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اب آریان کافی خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن اچانک آریان کی نظر اپنی وائف پہ پڑتی ہے جو جاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ آریان ڈر جاتا ہے، کون میری جان؟ وہ واپس آ گیا ہے۔ آریان اسے سہلاتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں ہے، سو جاؤ۔ اب آریان کے دل میں طوفان اٹھ رہا ہے، آخرکار کیا ہو رہا ہے یہ کہ مجھے بھی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہے اور میری معصوم سی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے، آخر کون آ گیا ہے؟ وہ ساری رات سوچتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ اب اس کو شہر جانا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے پاس ایک ننھی سی جان، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی بیوی، سب سے بڑی بات اس کی محبت۔ وہ رات ہی رات اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ صبح ہم ایسا کرتے ہیں کہ جانے کا پلان بناتے ہیں اور اس گھر کو چھوڑتے ہیں، تم چل تو سکتی ہو نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اگر میں نہ بھی چل سکتی ہوں، لیکن اگر تم نے کہا کہ یہ گھر چھوڑنا ہے تو ہر حال میں چھوڑنا ہے، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ آریان کہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، صبح کا انتظار کر۔ صبح ہو جاتی ہے اور آریان اپنے باقی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک تانگے والے بابا کے پاس جاتا ہے جو اس کے اسی جنگل کے آس پاس رہتا تھا، اور اس کو بولتا ہے مجھے آپ کا تانگا چاہیے۔ دوستو تانگا تو آپ سب جانتے ہیں، جس میں ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک کاٹھی ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں یوز ہوتی تھی، کیونکہ یہ سٹوری پرانے زمانے کی ہے۔ تو یہاں پر وہ بابا آریان سے آدھی رات کو کہتا ہے کہ آدھی رات کو نہیں، دن کے ٹائم آریان آ کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے کل کے لیے آپ کا تانگا چاہیے۔ تو وہ آریان کو کہتا ہے میں خود لے کے جاؤں گا، تم کہیں زخمی نہ ہو جاؤ، تمہیں اس کے چلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ آریان کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے شہر جانا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ وہ اس بابا سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ بابا اسے ضرور کہتا کہ نہیں جاؤ، رک جاؤ، یہ تو تمہارا علاقہ ہے، تم کیوں جا رہے ہو، یہ تمہارے باپ داداؤں کا گھر تھا جس میں تم رہ رہے ہو۔ آریان اسے کہتا ہے کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ آریان نے دل ہی دل میں سوچا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی اپنے بیوی بچے کے ساتھ شہر میں گزارے گا۔
یہاں کی گھبراہٹ، خوفناکی سی، سرسراہٹ سی آوازوں سے دور رہ کر۔ لیکن جب آریان گھر آتا ہے تو سب کچھ نارمل ہوتا ہے، اس کا بچہ بھی اپنی جگہ پر سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کی بیوی خوشی خوشی گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے کی قابل ہو گئی تھی۔ وہ آریان کو دیکھ کر اس کو گلے لگاتی ہے، جس پر آریان اس کو اپنے باہوں میں لے لیتا ہے۔ میری جان، ہم کل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آریان؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے جانے کا ٹائم فکس تھا، 4 بجے صبح، یعنی جنگل سے نکلنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے تھا، اس لیے آریان نے یہ طے کیا کہ وہ 4 بجے تانگے میں سوار ہوگے، جو کہ 4 بجے مطلب AM۔ تو صبح صبح جب یہ لوگ تانگے میں سوار ہوگے تو جنگل سے نکلتے نکلتے شام ہو چکی ہوگی اور وہ لوگ پھر شہر میں پہنچ چکے ہوگے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے چیزیں بیگ میں رکھو، اپنے کپڑے بھی، میرے کپڑے بھی، اور بچے کی استعمال کی چیزیں بھی۔ اس کی بیوی ایسا ہی کرتی ہے اور خادمہ اس کی ان کاموں میں مدد کرتی ہے۔ وہ اپنی خادمہ کو سچ نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہر میں جانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، پھر آئیں گے، جب تک وہ اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ خادمہ اس بات میں سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے نہیں، میں اپنی امی کے گھر جاؤں گی، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے جو کہ اسی جنگل میں رہتی تھی۔ آریان کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ صبح ہو جاتی ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ 4 بج رہی تھی لیکن آریان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، کیونکہ آریان اب راتوں کو بہت ڈرتا ہے اس سائے سے۔ آریان جلدی جاتا ہے تو دوستو عجیب بات تھی، کیا دروازے پر وہ تانگے والا ہوگا یا کوئی اور سندیسہ، خطرے کی گھنٹی۔ آریان آخرکار جا کے دروازہ کھلتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی جس نے آریان کو کہا تھا کہ جنگل کی طرف مت جاؤ، یہ جنگل بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں اور تمہارے بچے اور بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ آریان اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ اچانک کہتی ہے اے نوجوان، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آریان ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو تم نے کس کو بتایا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، صرف میری بیوی کو پتا ہے۔ اور وہ تانگے والا؟ ہاں، وہ چچا، وہ بابا، اس کو بولا ہے وہ مجھے شہر لے کے جائے گا اپنے تانگے میں۔ ارے پاگل، وہ تانگے والا تو سایہ تھا، وہ بابا جی نہیں تھا۔ وہ سایہ تانگے والا بن کے تم سے تمہاری دل کی بات نکالی ہے۔ اب احتیاط کرو، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنی بیوی بچے کو یہاں سے دور لے کے جا رہے ہو، اس لیے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آریان ڈر جاتا ہے اور اس کی طرف دنگ رہ جاتا ہے۔ اچانک اس کی بیوی کی آواز پیچھے سے آتی ہے، آریان دروازے پہ کون ہے؟ آریان اس کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اس کو کیا بتاؤں، چلو اس کو جھوٹ بولتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ واپس اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ آریان جلدی دروازہ بند کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں جان، کوئی نہیں تھا، بس کوئی فریادی تھا، سوالی تھا، اس کو پیسے دیے ہیں۔ تم تیار ہو نا؟ ہاں میں تیار ہوں آریان جان، ایک کام کرتے ہیں، آج نہیں جاتے، کل چلتے ہیں، میں تانگے والے کو منع کروں گا۔ نہیں آریان، مجھے آج جانا ہے، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی، پلیز، اب تو ہمارا چھوٹا بچہ بھی ہے، مجھے یہاں ہر وقت ڈر لگتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی وسوسہ دل میں اٹھتا ہے۔ آریان ٹھیک ہے میری جان، اس کو باہوں میں لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے بیگ اٹھاؤ۔ وہ بیگ اٹھاتی ہے اور دونوں بچے کو بھی اٹھا لیتے ہیں جو اپنے بلینکٹ میں لپٹا ہوا تھا، اور چلنے لگتے ہیں۔ ہر قدم پر آریان کی بیوی اس کی طرف دیکھتے ہیں، تانگے والا کہاں ہے؟ آریان چھوڑو اس کو، وہ نہیں آئے گا۔ نہیں آریان، ہم کیسے جائیں گے؟ آریان بس میری جان، یہ سفر طے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر تمہیں اس جنگل میں ڈر لگتا ہے، اس گھر میں، تو تمہیں پتہ ہے کہ اس تانگے والے کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، کوئی سواری ہمیں نہیں ملے گی جب تک ہم اسٹیشن پہ نہیں پہنچتے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اسٹیشن پہ پہنچتے پہنچتے 13-14 گھنٹے لگے گا، وہ بھی اگر ہم لگاتار چلتے رہے۔ اس کی بیوی کافی افسردہ ہو جاتی ہے، آخر تانگے والا کیوں نہیں آیا؟ میری جان اس کو چھوڑو، اس نے منع کیا ہے تو کیا کرتا میں؟ اب آریان اپنی بیوی سے یہ بات چھپا رہا تھا کہ تانگے والا اصل میں ایک سایہ تھا۔ تانگے والا بیچارہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہوا ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی سایہ تھا جس نے آریان کی دل کی بات جان لی تھی۔ دونوں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر آریان کو تھوڑی امید دکھائی دیتی ہے کہ چلو ہم نے بہت زیادہ راستہ طے کیا ہے، کیا پتہ کوئی سواری مل جائے راستے میں۔ آریان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب وہ ایک کچے روڈ پہ آ جاتا ہے۔ کچے روڈ پر ہمیشہ تھوڑی بہت سواریاں چلتی رہتی ہے، لیکن اچانک پیچھے سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے جو آریان کو گھبراہٹ دیتی ہے۔ آریان جلدی سے اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایک درخت کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا تھرل، محبت، سسپین، خوفناکیت، بہت کچھ اس سٹوری میں ہے، بہت رومانس ہے اس میں آگے جا کے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ رومانس
اور یہ ہارر سے بری کہانی پسند ہے تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ اگلا سین کیا ہوگا، اور کیا آریان اپنے بیوی بچے کو لے کے اس جنگل سے نکل پائے گا یا یہیں پر رہ جائے گا۔ ضرور کمنٹ میں اس کے اگلے حصے کے لیے یس لکھ دے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔